اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر صلاۃ و سلام کے بعد محترم حضرات، تمام سامعین کرام، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مناسبت سے آئیے جانتے ہیں کہ اس مہینے کی شرعی اور تاریخی حیثیت کیا ہے، اس میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس مہینے کی شرعی حیثیت میں نمبر 1، یہ اسلامی سال کا، ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ حضرت عمر فاروق جو کہ خلیفہ ثانی ہیں رضی اللہ عنہ، آپ کے دور خلافت میں یہ مسئلہ پیش آیا کہ خط و کتابت کے لیے مسلمانوں کے پاس اپنا کوئی کیلنڈر نہیں ہے، کوئی سال نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے دقت پیش آتی تھی۔ مہینے تو پہلے سے تھے 12 مہینے، لیکن کوئی اپنا سال نہیں تھا، اپنا کیلنڈر نہیں تھا۔ تو رائے مشورہ ہوا اور صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ جس سن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، اس کو بنیاد مانا جائے اور اس طرح سے ہجرت کو بنیاد بنایا گیا اسلامی کیلنڈر کے لیے، سال کے لیے۔ بات اور بھی آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس کو بنیاد بنایا جائے، یا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا اس کو بنیاد بنایا جائے، یا جس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس کو بنیاد بنایا جائے۔ لیکن اسلامی تاریخ میں ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت ہے اور اس کے جو اچھے اثرات اور نتائج مرتب ہوئے، اس کے پیش نظر اکثریت کا اس بات پر اتفاق ہوا، اکثریت کا خیال تھا اور سب کا اتفاق ہوا کہ ہجرت کو بنیاد بنایا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اہمیت ہے اسلامی تاریخ میں، اور حقیقت یہی ہے کہ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ اس کے بعد اسلامی ریاست قائم ہوئی مدینہ میں، اور اسلام مضبوط ہوا اور اسلام کی نشر و اشاعت پوری دنیا میں ہوئی۔ پھر ایک مسئلہ آیا کہ 12 مہینے ہوتے ہیں تو پہلا مہینہ کون سا رکھا جائے۔ پہلے 12 مہینے تھے لیکن پہلا کون، آخری کون، یہ ترتیب نہیں تھی۔ تو مسلمانوں کے یہاں اس بات پر اتفاق ہوا کہ محرم کے مہینے کو پہلا مہینہ مانا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی مہینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی پلاننگ شروع کی تھی۔ ہجرت تو مکمل ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن 2 مہینہ پہلے ہی سے، محرم ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی پلاننگ شروع کی تھی۔ تو اس لیے محرم کو پہلا مہینہ مانا گیا۔ تو ایک شرعی حیثیت اس کی تو یہ ہوئی کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ نمبر 2، یہ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا اپنا ایک تقدس ہے، اپنی ایک پہچان ہے، اپنی ایک شناخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اور حرمت والے مہینے سے مراد یہ ہے کہ بطور خاص اس مہینے میں گناہوں سے بچنا چاہیے، فرائض و واجبات ترک نہیں کرنا چاہیے، اور ہر قسم کی برائی سے اس مہینے میں بچنا چاہیے۔ یہ مطلب ہے حرمت والے مہینے کی۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، جو حرمت والے مہینے ہیں، 4 مہینے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ تو ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، یعنی گناہ نہ کرو، گناہ کے کام نہ کرو۔ تو یہ محرم بھی حرمت والا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں ہر قسم کے گناہ سے، چھوٹی بڑی ہر برائی سے، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔
नंबर 3, इस महीने की शरई हैसियत ये है कि ये महीना अल्लाह का महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को अल्लाह का महीना करार दिया है। यूँ तो तमाम 12 महीने अल्लाह के महीने हैं, अल्लाह के बनाए हुए महीने हैं। ज़मीनों आसमान की जिस दिन तख्लीक हुई उसी दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये 12 महीना बनाए थे, जैसा कि कुरान में और हदीस में आया है। लेकिन बतौर ख़ास मुहर्रम के महीने को अल्लाह का महीना करार दिया और मुहर्रम के महीने की निस्बत या इजाफ़त जो है अल्लाह की तरफ की गई। इससे मालूम होता है कि ये महीना बड़ी अज़मत वाला महीना है और अल्लाह के यहाँ इस महीने का अपना एक मकाम है, मर्तबा है और इस महीने को शर्फ हासिल है। यूँ तो तमाम मस्जिदें अल्लाह के घर हैं, लेकिन जब बैतुल्लाह अल्लाह का घर कहा जाता है तो पहले नंबर पर इससे मुराद क्या होता है? काबा, मस्जिद हराम। तमाम किताबें, आसमानी किताबें अल्लाह की किताबें हैं, लेकिन जब हम कहते हैं किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, तो इससे मुराद क्या होता है? कुरान मजीद। तमाम नबी और रसूल अल्लाह के भेजे हुए नबी और रसूल हैं, लेकिन जब हम कहते हैं रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल, तो इससे मुराद क्या होते हैं? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये शर्फ़ और मकाम व मर्तबा उजागर करने के लिए, अज़मत को बयान करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी ख़ास चीज़ की अपनी तरफ निस्बत कर लेता है। तो ये मुहर्रम के महीने की इजाफ़त और निस्बत अल्लाह की तरफ की गई है। शहरुल्लाह कहा गया है, अल्लाह का महीना। लिहाजा इस महीने की अहमियत, इस महीने की अज़मत, इस महीने का तक़द्दुस इससे मालूम होता है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि इस महीने की हुर्मत का ख्याल रखें और इस महीने की हुर्मत को पामाल ना करें। नंबर 4, इस महीने की शरई हैसियत ये है कि इस महीने के जो रोज़े हैं, ज़ाहिर है ये नफली रोज़े हैं, फ़र्ज़ रोज़े नहीं हैं, तो ये जो नफली रोज़े हैं तमाम नफली रोज़ों में सबसे अफजल हैं। पूरे साल भर के नफली रोज़ों में सबसे अफजल रोज़े यही मुहर्रम के महीने के रोज़े हैं। जी हाँ, चाहे वो शाबान के रोज़े हों या फिर अरफा का रोज़ा हो या जो हर महीने में 3 दिन के रोज़े अय्याम बीस के होते हैं, 13, 14, 15 तारीख़ के, या हर हफ्ते में पीर या जुमरात के रोज़े, जितने भी नफली रोज़े हैं रमज़ान के अलावा जितने भी रोज़े हैं, नफली रोज़े हैं, उन तमाम रोज़ों में सबसे बेहतरीन रोज़ा, सबसे अफजल रोज़ा कौन सा है? ये मुहर्रम का रोज़ा है। जैसा कि हदीस में आता है कि अफ़ज़लुस्सियाम बादा शहरिल्लाहिल मुहर्रम, अफ़ज़लुस्सियाम बादा रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े जो हैं वो मुहर्रम के रोज़े हैं। लिहाजा मुहर्रम के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नफली रोज़ों का एहतमाम करना चाहिए। इस महीने में रोज़ा रखना मसनून है। नंबर 5, इस महीने की शरई हैसियत ये है कि आशूरा का रोज़ा इसी महीने में होता है। आशूरा यानी मुहर्रम की 10 तारीख़, ये आशूरा का जो रोज़ा है इसी महीने का एक रोज़ा है। 10वीं मुहर्रम को ये रोज़ा रखा जाता है, जिसको सौम आशूरा कहते हैं, और इस रोज़े की बड़ी फजीलत आई है। और ये रोज़ा अहले इल्म कहते हैं कि रमज़ान से पहले फ़र्ज़ था। जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो फिर ये रोज़ा, इसका हुक्म मनसूख हो गया, फ़र्ज़ियत से ये इस्तिहबाब की तरफ, सुन्नियत की तरफ हो गया। अब ये रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है बल्कि मसनून है, मुस्तहब है। और इसकी फ़जीलत ये है कि इस एक दिन का रोज़ा रखने से पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सौम आशूरा के बारे फरमाया कि इन्नी अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिरा अस्सना अल्लती क़बला, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आशूरा का रोज़ा पिछले साल के गुनाहों को माफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी वजह से कर देगा, या पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा बनेगा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फ़ज़ल से, ये आशूरा का रोज़ा। लिहाजा इस दिन का हमें रोज़ा रखने का एहतमाम करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोज़ा रखा और सहाबे किराम ने भी रोज़ा रखा और बराबर रोज़ा रखते रहे। इसलिए हमें भी इस दिन का रोज़ा रखने की कोशिश करनी चाहिए। और सुन्नत ये है कि आशूरा के साथ साथ तासुआ का रोज़ा भी रखा जाए, यानी मुहर्रम की 9 तारीख़ का रोज़ा। इसलिए कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़बर हुई कि अहले किताब यहूद भी रोज़ा रखते हैं इस दिन, तो उनकी मुखालफत हो और उनकी मुशाबिहत ना हो, इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि
لئن بقیت الی قابل لأصومن سے، کہ اگر میں آئندہ سال باحیات رہا، دنیا میں رہا، تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ 2 دن کا روزہ رکھنا مسنون ہے، 9 تاریخ کا اور 10 تاریخ کا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو سکے۔ تو محترم حضرات، یہ ہے شرعی حیثیت محرم کے مہینے کی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ محرم کے مہینے کا ہمیں احترام کرنا چاہیے اور اس کی حرمت کو قائم رکھنا چاہیے، اور اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے، بطور خاص 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ محرم کے مہینے کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ نمبر 1، یہ محرم کا مہینہ اور اس میں جو عاشورہ کا دن ہے اس کی تاریخی حیثیت جانتے ہیں کہ عاشورہ کا جو دن ہے محرم کی 10 تاریخ، یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات بخشی تھی۔ یہ اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ تو اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے ظالم اور جابر فرعون سے اور اس کے لشکر سے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات بخشی تھی، اور اسی کے شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہود اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی اور رسول ہیں ان کو نجات دی تھی اللہ نے فرعون سے، تو شکر کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا تو ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے، تو ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام رسول، میں بھی رسول، دونوں بھائی ہیں، لہٰذا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کریں۔ انہوں نے شکر کے طور پہ رکھا تو ہم بھی شکر کے طور پہ رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ ایک اس کی تاریخی حیثیت ہے۔ اسی طرح سے عاشورہ کے دن کی ایک تاریخی حیثیت یہ ہے، یا محرم کے مہینے کی تاریخی حیثیت یہ ہے، جیسا کہ ابھی گزرا کہ اسی مہینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا منصوبہ بنایا تھا اور ہجرت کی پلاننگ کی تھی۔ ہجرت مکمل ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے منصوبہ بنانا شروع کیا اسی مہینے سے۔ چنانچہ کس راستے سے جائیں گے مکہ سے مدینہ، گائیڈ کون ہوگا، اور کھانا کون پہنچائے گا، مکہ والوں کی خبریں کون دے گا، کیسے جانا ہے، اونٹ کا انتظام کیسے ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہجرت کے ساتھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یار غار ہیں، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ کی اور پوری پلاننگ تیار کی۔ تو یہ بھی ایک تاریخی حیثیت ہے محرم کے مہینے کی۔ محرم کے مہینے کی تاریخی حیثیت ایک یہ بھی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی مہینے میں یکم محرم کو، محرم کی 1 تاریخ کو ہوئی تھی۔ ابو فیروز لولو مجوسی جو تھا اس نے خنجر مارا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب فجر کی نماز میں تھے آپ، تو 3 دن کے بعد آپ کی وفات ہو گئی تھی، آپ شہید ہوئے تھے۔ جس دن شہید ہوئے تھے وہ محرم کی 1 تاریخ تھی۔ اسی طرح سے نمبر 4 محرم کی تاریخی حیثیت ایک یہ بھی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے میں خلیفہ بنے۔ ظاہر ہے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، خلیفہ نہیں رہے، تو تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ یہ مہینہ یہی محرم کا مہینہ تھا۔ اسی طرح سے محرم کے مہینے کی تاریخی حیثیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا المناک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اہل بیت کے اور بہت سارے افراد کو دردناک طریقے سے مظلومانہ طور پر شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ بھی محرم کے مہینے میں آیا تھا، عاشورہ کے دن پیش آیا تھا۔ یہ بھی ایک تاریخ کے طور پر اس عاشورہ کو اور محرم کو یاد کیا جاتا ہے، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے المناک قتل اور شہادت کے حوالے سے۔ تو یہ محرم کے مہینے کی تاریخی حیثیت ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں مسلمانوں کا رویہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے تھا۔ محرم کے مہینے میں مسلمانوں کا رویہ بڑا افسوسناک ہے۔ نمبر 1،
محرم کے مہینے کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور اس مہینے کو بھی اسی طرح سے گزارتے ہیں جس طرح سے دوسرے مہینوں کو گزارتے ہیں۔ کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے مسلمانوں کے یہاں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طریقے سے رمضان کے مہینے کو گزارتے ہیں اور گناہوں سے بطور خاص بچتے ہیں رمضان کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں بھی گناہوں سے بطور خاص بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، بطور خاص گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اس مہینے میں بھی فرائض و واجبات کا اہتمام نہیں کرتے ہیں اکثر و بیشتر مسلمان، اور پھر یہ کہ جو گناہ کرتے آ رہے ہیں اس مہینے میں بھی کنٹینیو رکھتے ہیں اور برائیوں سے نہیں بچتے ہیں۔ تو یہ افسوس کی بات ہے، ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کا رویہ اس مہینے میں ایک غلط رویہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے کو بہت سارے مسلمان منحوس مہینہ سمجھتے ہیں۔ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، کوئی بڑا کاروبار شروع نہیں کرتے ہیں، کوئی بڑا منصوبہ تیار نہیں کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں یہ سب کریں گے تو برکت نہیں ہوگی، خیر نہیں ہوگا اور نحوست آئے گی، بے برکتی آئے گی اور کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ بھی غلط رویہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ یا کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی تھی اس مہینے کے اندر، اس لیے یہ منحوس مہینہ ٹھہرا۔ اگر اس منطق کو مان لیا جائے کہ کسی کی شہادت یا وفات کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس ہو جائے تو پھر 12 مہینوں میں سے کوئی ایسا مہینہ نہیں بچے گا جو منحوس نہ ہو، اس لیے کہ صحابہ کرام جو گزرے ہیں، انبیاء کرام جو گزرے ہیں، اور اسی طرح سے سلف صالحین گزرے، ان کی تاریخ پر یہ کسی نہ کسی مہینے میں کسی نہ کسی کی وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے۔ تو پھر تو اس منطق کی وجہ سے، اس لاجک کی وجہ سے ہر مہینہ منحوس ٹھہرے گا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے زیادہ غمناک معاملہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، تو اگر اس منطق کو مان لیا جائے تو ربیع الاول کا مہینہ بھی منحوس ٹھہرے گا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن تاریخ اسلام میں منحوس نہیں ہوتا ہے۔ نحوست انسان کے عمل میں ہوتی ہے، کسی دن تاریخ میں نہیں ہوتی۔ ہمارا عمل اچھا ہوگا برکت ہوگی، عمل خراب ہوگا تو نحوست آئے گی۔ اسی طرح سے اس مہینے میں مسلمانوں کا جو ایک غلط رویہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر بہت سارے مسلمان ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، اور شہادت حسین کا اس طرح سے تذکرہ کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں اس کے سوا کوئی دوسرا اندھوناک واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس مہینے میں جو گمراہ فرقے ہیں اور اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، شیعہ اور روافض، اس مہینے کو اسی طور پہ مناتے ہیں، سوگ کے طور پہ، نوحہ ماتم کے طور پر۔ اس کی بھی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ اسلام میں بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں۔ ابھی آپ نے سنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اسی مہینے میں ہوئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیاں وفات پا گئیں، آپ کے تینوں بیٹے وفات پا گئے تھے، 2 بیوی خدیجہ اور زینب کی وفات ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا غم نہیں منایا، سوگ نہیں منایا، نوحہ اور ماتم نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ غم ہونا ایک الگ بات ہے اور غم منانا دوسری بات ہے۔ غم ہونا یہ فطری بات ہے، آنسو نکل سکتے ہیں، دل کو غمگین ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن تہوار کے طور پر غم منانا، سوگ منانا، نوحہ ماتم کرنا جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ غم منانا زیادہ سے زیادہ صرف 3 دن ہے کسی کی وفات پر، اس کے بعد اجازت نہیں ہے۔ شہادت حسین کے واقعے کو 14 صدیاں، 1400 سال گزر گئے، پھر بھی غم منانا، نوحہ ماتم کرنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ صبر کرنا چاہیے، ان کے لیے رفع درجات کی دعا کرنی چاہیے، اور جنہوں نے انہیں قتل کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا جس کے وہ مستحق ہیں۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے، ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور صبر کریں۔ ان چیزوں کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں، محرم کے مہینے میں جو مسلمانوں کا غلط رویہ ہے وہ یہ ہے کہ عاشورہ کے دن سبیلیں لگاتے ہیں، پانی اور شربت بانٹتے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ سنت آپ نے سنا عاشورہ کے دن روزہ رکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن یہ لوگ اس دن کو کھانے پینے کا دن کے طور پہ مناتے ہیں، تہوار کے طور پہ مناتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔
सुन्नत कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं, और उसको अजर व सवाब समझ के कर रहे हैं। अगर ये अजर व सवाब होता तो नबी और सहाबा किराम वगैरह की तालीम में ये जिक्र आता, सलफ़ सालिहीन ऐसा करते। लिहाजा इससे भी बचना चाहिए। ये खैर का काम नहीं है, बल्कि ये बिदअत है। खैर का काम यह है कि इस दिन रोज़ा रखा जाए, ये सुन्नत है। इसी तरह से आखिरी बात कि इस आशूरा के दिन या मुहर्रम के महीने में हम देखते हैं कि लोग जुलूस निकालते हैं, झंडियाँ लगाते हैं और नौहा मातम करते हैं, सीना गोभी करते हैं, अपने आप को तमाचा मारते हैं, अपने बदन को ज़ख्मी करते हैं, जुलूस निकालते हैं, स्टेज लगाते हैं, रास्ता को जाम करते हैं और नाजेबा नारेबाजी करते हैं, और इसी तरह से औरतों और मर्दों का इख्तिलात होता है और ढोल बाजे बजाते हैं और नाच गाने होते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है। क्या ये इस्लाम है? क्या ये इस्लाम की तालीमात का हिस्सा है? क्या इससे इस्लाम की गलत तस्वीर पेश नहीं होती है? क्या इससे इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में गलत पैगाम नहीं जाता है? सोचिए, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकता। इस्लाम में आम लोगों को तकलीफ़ नहीं दी जाती है, इसकी वजह से कितने आम राहगीरों को, आने जाने वालों को तकलीफ़ होती है। ये सब इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है, इससे बचना चाहिए। तो मुहतरम हज़रात, ये है मुहर्रम के महीने की शरई और तारीख़ी हैसियत हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह हो गया है। लिहाजा इसी हिसाब से हमें इस महीने को गुजारना चाहिए, और इस महीने में जो ताज़िया बनाया जाता है और ताज़िया मनाया जाता है और जो कुछ भी किया जाता है, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इससे बचना चाहिए। इसमें किसी तरह से ताआवुन नहीं करना चाहिए, इससे खुद भी रुकना चाहिए और दूसरों को भी समझाना चाहिए और रुकने की तलकीन करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।